تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے، ایک شخص بیرون ملک سے پیسہ کما کر واپس آیا اور اس نے ہمارے علاقہ میں 6 والے پھاٹک کے نزدیک ایک کھاد فیکٹری بنوانا شروع کی۔ ہمارے گاؤں کے کافی لوگ مستری یا مزدور کی حیثیت سے وہاں پر مزدوری کرنے کے لیے جانے لگے۔ فیکٹری مکمل ہو گئی، فیکٹری سے ملحقہ علاقہ ایک خوبصورت علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ جب کبھی ہمارا وہاں سے گزر ہوتا تو اس فیکٹری کی عمارت اور اس فیکٹری کے ساتھ جڑے سائن بورڈز کو دیکھ کر دل خوش ہو جایا کرتا تھا۔ لوگوں کو روزگار مل گیا۔ اس فیکٹری کی بدولت گویا ہمارے علاقے میں ایک تبدیلی سی آ گئی تھی۔ لوگ معاشی طور پر مستحکم ہونے لگے، لیکن کچھ سالوں کے بعد اس شخص کی وہ بنائی ہوئی فیکٹری بالکل وہاں سے ختم ہو گئی، اور آج اگر آپ کو اسی جگہ جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پر اس فیکٹری کا نام و نشان تک آپ کو نہیں ملے گا۔ میرے عزیزو، اس چھوٹی سی کہانی، واقعے یا مشاہدے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے ہم بہت پلاننگز کرتے ہیں، منصوبہ جات بناتے ہیں، لیکن منصوبے ارادے وہی قائم رہتے ہیں جو خدا قائم رکھتا ہے۔ باقی سب منصوبے جو پلاننگز ہیں، ارادے جو ہیں، وہ موقوف ہو جاتے ہیں۔ جو زبور آج کی صبح آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں بھی خدا کی ذات، خدا کے وجود اور خدا کی حیثیت کے مرکزی کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ انسانی زندگی کا دار و مدار خدا کی ذات سے وابستہ ہے۔ اگر خدا کی ذات کو نظر انداز کر دیا جائے تو سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے۔ خواہ ہماری شخصی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، حتیٰ کہ ازدواجی زندگی کیوں نہ ہو، یہ خدا کی ذات اور اس کی ہستی کی بدولت رواں دواں ہے۔ اس لیے جب ہماری زندگیوں میں خدا کی ذات اور اس کی وجود کی نفی ہو جاتی ہے تو پھر رفتہ رفتہ سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس زبور کا مصنف سلیمان ہے، وہ اسی حقیقت کو ان 5 آیات کے اندر بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس طرح میں نے بیان کیا کہ اس زبور کا مصنف سلیمان ہے، کیونکہ اس زبور کے سرنامے میں لکھا ہوا ہے مالوت، یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت سلیمان کا۔ میرے عزیزو، ایک تو یہ پہلا ثبوت ہے کہ اس زبور کا مصنف جو ہے وہ سلیمان ہے، کیونکہ اس کے سرنامے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور دوسرا ثبوت علماء جو اس زبور سے اخذ کرتے ہیں کہ اس زبور کا مصنف سلیمان ہے، کیونکہ اس زبور کی دوسری آیت میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ محبوب کے لیے عبرانی زبان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ وہی لفظ زبور 127 میں استعمال ہوا ہے جو دوسرے سیموئیل کی کتاب کے 12ویں باب کی 25ویں آیت میں سلیمان کا نام جہاں پر
یدیدیا استعمال ہوا ہے، یہ بالکل وہی الفاظ ہیں۔ گویا علماء خیال کرتے ہیں چونکہ اس زبور کا مصنف سلیمان ہے، اس لیے اس نے اپنے نام کو اس زبور کی دوسری آیت میں گویا تخلص کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس کا ایک اور ثبوت بھی ہے کہ سلیمان اس زبور کا مصنف ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہم پہلا سلاطین اس کا 4واں باب اور اس کی 32ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں یہ بات واضح طور پر پہلے سلاطین 4 باب کی 32ویں آیت میں لکھی گئی ہے کہ سلیمان نے جہاں پر بے شمار مسلیں قلم بند کی، وہاں پر اس نے 1000 سے زائد میرے عزیزو گیتوں کو بھی اس نے قلم بند کیا۔ یہ ساری شہادتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ سلیمان اس زبور کا مصنف ہو سکتا ہے۔ آئیے ابھی ہم تھوڑے وقت کے لیے ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہوئے ان پہلوؤں پر غور کریں گے جن کا تذکرہ میرے عزیزو زبور 127 کے اندر کیا گیا ہے۔ پہلی بات جو اس زبور کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ پنجابی میں ہم گاتے ہیں جے یہوہ نہ گھر نوں بناوے ساڈی محنت اکارت ہی جائے۔ اکارت کا مطلب ہے ضائع ہو جائے۔ میرے عزیزو پہلی آیت کے اندر خداوند کا بندہ سلیمان اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ گھر ہو، خواب گھرانہ ہو، اس کو وجود بخشنے والا، اس کو قیام میں لانے والا اور اس کو قائم رکھنے والی ذات پاک جو ہے وہ خدا کی ذات ہے، نہ کہ انسان ہے۔ اس دنیا میں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ انسان کی بدولت گھر بنتے ہیں، خواہ وہ افراد کا گھر ہو یا اینٹوں سے بنا ہوا کوئی گھر ہو، عمارت ہو۔ بظاہر لگتا ہے کہ انسانی عمل دخل اس میں ہے، لیکن در حقیقت جہاں پر انسان اسے اپنا کردار ان چیزوں میں ادا کرتا ہے، گھر اور گھرانے کی تعمیر کے اندر، در حقیقت اس کو دوام بخشنے میں جس ہستی کا کردار ہے وہ خدا کی ذات کا۔ اسی لیے لکھا ہوا ہے اس زبور کے اندر اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیں بائبل مقدس میں کچھ ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے خدا کی مرضی کے خلاف کچھ بنانے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے خدا کی مرضی کے خلاف کچھ بنانے کی کوشش کی، قائم کرنے کی کوشش کی، تو خدا نے ان کی کوشش کو مٹی میں ملا دیا۔ ان کی سوچ پروان نہ چڑھ سکی کیونکہ اس میں خدا تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں تھی۔ اور پہلا حوالہ جو میرے عزیزو اس ضمن میں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ مشہور ترین حوالہ ہے، اور اس کا تعلق بابل کے برج کی تعمیر کے ساتھ ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور بولی تھی، اور ایسا ہوا مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا، اور وہ وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں، ان کو آگ میں خوب پکائیں، اور انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر، ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ انسان اپنی بقا کے لیے یہاں پر ایک شہر،
ایک برج، ایک ٹاور کی تعمیر کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن میرے عزیزو، چونکہ اس میں خداوند کی مرضی شامل نہ تھی، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے برعکس اس شہر کو، اس برج کو، اس فلک بوس عمارت کو تعمیر کر رہے تھے، اس لیے خدا نے ان کے ارادے کو، خدا نے ان کے منصوبے کو مٹی میں ملا دیا. آئیے دیکھیں یہ سلسلہ کیسے ہوا. 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہی ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے جو یہ کرنے لگے ہیں، تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا. سو آؤ ہم وہاں پر جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہ سکیں. اور ایسا ہی ہوا. زبور کا مصنف کیا کہتا ہے؟ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے. پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب میں بابل کی تعمیر، بابل کے برج کی تعمیر کا جو سارا منصوبہ ہے، خداوند کی چونکہ اس میں مرضی نہ تھی، خداوند کی اس میں رضا نہ تھی، منشا نہ تھی، اس لیے خداوند نے ان کے سارے منصوبے کو خاک میں ملا دیا. میرے عزیزو، یہی نہیں، دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں. داؤد خدا کے گھر کی ہیکل کے کام کو انجام دینا چاہتا تھا، خداوند کے گھر کے لیے ہیکل بنانا چاہتا تھا، لیکن یہ خدا کی منشا نہ تھی، یہ خدا کا ارادہ نہ تھا کہ داؤد خداوند کے لیے ہیکل کی تعمیر کے کام کو انجام دے. خداوند نے یہ سلسلہ داؤد کے ہاتھ سے انجام نہ دیا، بلکہ خدا نے اس کے لیے اس کے بیٹے سلیمان کو تیار کیا. اور چونکہ سلیمان اس زبور کا مصنف ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتا تھا کہ میرا باپ اس بات کی آرزو رکھتا تھا، خواہش رکھتا تھا کہ وہ ہیکل کی تعمیر کے کام کو انجام دے، لیکن یہ خداوند کی پاک مرضی نہ ہوئی اور وہ ہیکل کی تعمیر کے کام کو انجام نہ دے سکا. لیکن خداوند نے یہ توفیق سلیمان کو بخشی، اور جب خداوند نے اس کو یہ توفیق بخشی تو وہ کیوں نہ کہتا اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے. بابل کا برج ہو یا داؤد کی ہیکل بنانے کی خواہش ہو، ان دونوں باتوں میں خدا کی مرضی کا پہلو نظر نہیں آتا. اس لیے وہ میرے عزیزوں اپنے اپنے منصوبوں کو انجام نہ دے سکے، لیکن خداوند کے لیے سلیمان کی مرضی تھی کہ وہ ہیکل کی تعمیر کے کام کو انجام دے، اور خداوند نے اس کو استعمال کیا، اور میرے عزیزوں وہ اس قابل ہوا کہ وہ خداوند کے گھر کی تعمیر کے کام کو مکمل کر سکے. اس نے ہیکل کو بھی بنوایا، اس نے اپنے لیے خوبصورت محل بھی تعمیر کروایا، اور بے شمار اس نے منصوبے انجام دیے کیونکہ اس میں خداوند کی مرضی شامل تھی. میرے عزیزوں، جان کیلون خداوند کا ایک خادم ہے. وہ اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ سلیمان کیوں اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے. خداوند کا بندہ جان کیلون جو کہ جنیوا میں 1538 سے لے کر 1564 تک اپنی خدمت انجام دیتا رہا، وہ کہتا ہے اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں کیوں سلیمان اس بات پر زور دے رہا ہے کہ سارے کام خدا کی ذات اور اس کی مرضی اور منشا کے ذریعے سے ہی انجام دیے جا سکتے ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے، ایک ستم ظریفی یہ ہے، جان کیلون یہ کہتا ہے، ایک المیہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی انجام دیتا ہے، کام کرتا ہے، کوئی چیز تسخیر کرتا ہے، تو اس کا المیہ یہ ہے کہ ساری کامیابیوں کو وہ اپنے نام منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے.
پہلا مسئلہ کیا ہے انسان کا کہ وہ اپنی ساری کامیابیاں جو اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے، تعلیم کے میدان میں، اپنے پیشے کے میدان میں، یا کسی بھی حوالے سے زندگی میں جو کامیابیاں سمیٹتا ہے، یہ انسانی ستم ظریفی ہے کہ وہ ساری کامیابیوں کو اپنے نام منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے نام ان کامیابیوں کو منسوب کرنے میں اس قدر آگے چلا جاتا ہے کہ وہ غرور اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ سلیمان ان دونوں غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا اور وہ بنی اسرائیل قوم کو سکھانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی ساری کامیابیوں کو، کامرانیوں کو جو خدا عنایت کرتا ہے، وہ کبھی اپنے نام سے منسوب نہ کریں اور نہ ہی غرور اور تکبر کا شکار ہوں۔ اس لیے اس نے اس زبور کے ذریعے سے مناسب جانا تاکہ وہ بنی اسرائیل قوم کو سکھائے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ سارے کام کون انجام دیتا ہے؟ گھر ہو، گھرانہ ہو، کوئی بھی پروجیکٹ ہو، اس کو انجام دینے والی ذات کون ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ یہ پہلی حقیقت اس زبور کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور دوسری حقیقت جو اس زبور کے اندر میرے عزیزوں بیان کی گئی ہے وہ ہے شہر کی محافظت۔ اس زبور کے اندر لکھا ہوا ہے اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ پہلی بات، گھر اور گھرانے، خاندان کون بناتا ہے؟ خدا بناتا ہے۔ اگر اس میں خداوند کی پاک مرضی شامل نہ ہو تو وہ ارادے اور منصوبے جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچ نہیں سکتے۔ اور دوسری بات، حفاظت خدا کرتا ہے، خواہ ہم کتنے نگہبان اور سیکیورٹی گارڈ کیوں نہ مقرر کر لیں، اگر اس میں خداوند کی محافظت کا پہلو شامل نہ ہو تو حفاظت ہو نہیں سکتی۔ میرے ساتھ نکالے نحمیہ کی کتاب، اس کا 4 باب، اس کی نامی آیت ہم دیکھیں ذرا۔ نحمیہ کی کتاب عزرا کے بعد نحمیہ ہے، اس کا 4 باب، اس کی 7ویں آیت سے اگر ہم پڑھ لیں، پر جب سنبلت اور توبیہ اور عربوں اور امونیوں اور اشدودیوں نے سنا کہ یروشلم کی فصیل مرمت ہوتی جاتی ہے اور دراڑیں بند ہونے لگی تو وہ جل گئے اور سبوں نے مل کر بندش باندھی کہ آ کر یروشلم سے لڑیں اور وہاں پریشانی پیدا کریں۔ تو نحمیہ نے کیا کیا؟ پر ہم نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی، اور ہم نے اپنے خدا سے دعا کی اور ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلے میں پہرے بٹھائے۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ نحمیہ نے نہ صرف لوگوں کی محافظت کے لیے اور خدا کے گھر کی تعمیر کے کام کے لیے اور فصیل کی تعمیر کے سلسلے میں تاکہ رکاوٹ نہ ڈالی جائے، نحمیہ نے نہ صرف پہرے بٹھائے، نگہبان مقرر کیے، سیکیورٹی گارڈ مقرر کیے، بلکہ وہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے خدا سے دعا کی اور ان کے سبب سے دن اور رات پہرے بٹھائے۔ نحمیہ اس بات کو جانتا تھا باوجود کہ پہرے دار بھی اپنا کردار ادا کریں گے اور پہرے دار ہونے چاہیے، نگہبان ہونے چاہیے، لیکن اصل حفاظت کرنے والی ذات کون سی ہے؟ خدا کی ذات۔ اس لیے خدا کی ذات اور اس کی مدد مانگنے کے لیے کیا کہتا ہے نامیات میں؟ ہم نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی، ہم نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی، کیونکہ وہ جانتا تھا راکھا شہر داجے نہ ہو یہوہ تد کی چوکیدار جاگ کے بنانا۔ گھرانے گھر خدا بناتا ہے اور ان کو قائم رکھتا ہے، شہر خداوند کی بدولت محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو ان کی محافظت پہرے داروں سے قائم نہیں رہ سکتی، اس لیے اس میں خدا کی مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نحمیہ اس بھید کو بخوبی سمجھتا تھا، اس لیے جب لوگ اسیری سے واپس آئے، یروشلم شہر کی تعمیر ہو رہی تھی، تو انہوں نے نہ صرف پہرے بٹھائے بلکہ انہوں نے خداوند پر بھروسہ بھی کیا اور دعا کے ذریعے سے سارے معاملے کو خداوند کے سامنے رکھا۔ تیسری بات،
اس زبور کے اندر لکھا ہوا ہے تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا ابس ہے. روزی روٹی کی برکت بھی جو ہے وہ خدا کی بدولت ہے. گھر گھرانے خدا کی بدولت بنتے ہیں. حفاظت خداوند کرتا ہے. اور روزی روٹی کی برکت بھی جو ہے وہ خدا کی بدولت ہے. بہت سارے لوگ اس دنیا میں سوچتے ہیں کہ اگر آپ مالی طور پر مستحکم ہونا چاہتے ہیں, اس دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو صبح سویرے اٹھنا چاہیے, آپ کو رات گئے تک کام کرنا چاہیے. بلا شبہ اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, ہمیں محنت کرنی چاہیے. جو لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں, سرمایہ دارانہ نظام اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے, وہ اتنی زیادہ دولت اکٹھی کر سکتے ہیں. لیکن اس زبور کے اندر خدا کا بندہ سلیمان یہ سکھانا چاہتا ہے کہ روزی روٹی کی برکت ہماری صبح سویرے اٹھ کر محنت کرنے کی بدولت یا رات گئے تک جاگتے رہنے کی بدولت نہیں ہے, بلکہ وہ روزی روٹی کی برکت بھی جو ہے وہ خدا کی ذات کی بدولت ہے. گیت گاتے ہیں, زبور گاتے ہیں, تڑکے اٹھنا جب دے نال سونا, روٹی دکھاں دے نال جو کھاوے, جے یہوہ نہ کرنو بڑھاوے ساڈی محنت اکارت ہی جاوے. تمہارے لیے سویرے اٹھنا, دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا ابس ہے. خواب صبح سویرے اٹھتے ہیں یا رات گئے تک سرکاری نوکری, پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں گھر کے نظام کو چلانے کے لیے, اس بات کو کبھی نظر انداز نہ کریں کہ اگر روٹی ہمارے گھر میں ہے, ہمارے گھر کا چولہا چل رہا ہے, ساری وسائل جو ہیں وہ فراہم ہے, تو وہ کس کی بدولت ہے؟ خدا کی ذات کی بدولت ہے. میرے عزیزو, اس زبور کے اندر مشقت کی روٹی کے الفاظ جو ہیں وہ قابل غور ہے. خدا کا بندہ جان کیلون بیان کرتا ہے کہ مشقت کی روٹی سے دو معنی اخذ کیا جاتا ہے. یاد رکھنا چاہیے, انسان جو بھی روٹی کھاتا ہے, ہم سب جانتے ہیں, یقیناً اگر وہ صبح سویرے اٹھتا ہے اور رات گئے تک کام کرتا ہے, اور خاص طور پر گرمیوں کے دنوں میں جب انسان کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے, تو بلا شبہ یہ سخت محنت کی روٹی ہے جو وہ کھاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا کا بندہ جان کے علم کہتا ہے کہ مشقت کی روٹی یہ تنگ دستی کی روٹی بھی ہے. دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے شاید وسائل کم ہیں اور ان کے گھروں کے افراد زیادہ ہیں, اور وہ پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے. اسی لیے جب یہاں پر مشقت کی روٹی کی بات کی گئی ہے, تو خدا ان کا بندہ یہ بات کہتا ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مشقت کی روٹی نہ صرف دکھوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو خداوند کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے خود انسانوں نے اپنے لیے چن لیے, بلکہ یہ تنگ دستی کی روٹی بھی ہے جو وسائل کی کمی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ روزی روٹی کی برکت بھی کس کی بدولت ہے؟ یہ خدا کی بدولت ہے. ایک اور بات جو اس حوالے کے اندر میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے, پھر لکھا ہوا ہے وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. بہت سارے لوگ صبح سویرے محنت کرتے ہیں, رات بھی محنت کرتے ہیں, لیکن ان کو وہ روٹی میسر نہیں ہوتی. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو خدا نیند ہی میں ساری برکتیں دے دیتے ہیں. کرے یاد کہ وہ کون سا شخص ہے جس کو خدا نے نیند ہی میں ساری برکتیں دی تھی؟ سلیمان. رات کو خداوند اس پر زار ہوا اور اس نے کہا مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہوں. سلاطین کی کتاب اس بات کی گواہی دیتی ہے, اور پھر تواریخ کی کتاب بیان کرتی ہے. میرے عزیزو, رات کو خداوند اس پر زار ہوا اور اس نے کہا خداوند تو مجھے حکمت دے تاکہ میں اس بڑی قوم کا فیصلہ کر سکوں. میرے عزیزو, خدا کا کلام بیان کرتا ہے خداوند نے اس سے کہا چونکہ تو نے حکمت اور دانش مانگی, عمر کی درازی نہیں مانگی, دشمنوں کی موت نہیں مانگی, اس لیے میں تجھے عزت اور دولت انعام میں دوں گا. خدا نے اس محبوب کو یہ سب کچھ انعام میں دیا. اور پانچویں برکت جو اس زبور کے اندر ہے
وہ ہے اولاد کی برکت. اولاد خداوند کی طرف سے اجر ہے، پیٹ کا پھل خداوند کی طرف سے برکت ہے. اس لیے میرے عزیزو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری زندگی کی تمام تر برکات جو ہیں وہ خدا کی ذات کی بدولت ہے. اس کو اپنی زندگی سے کبھی نفی نہ کریں ورنہ آپ نفی ہو جائیں گے. خدا آپ کو برکت دے.